अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीब मोहम्मद वसल्लम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं छठा पारा। छठे पारे में दो सूरतें होंगी, एक सूरह निसा का बाकी हिस्सा होगा 148 से लेके 176 आयत तक, और दूसरा सूरह अल माइदा की पहली 82 आयत होंगी। सूरह निसा भी मदनी थी, सूरह माइदा भी मदनी है। सूरह निसा में हमारे पास 24 रुकू थे, सूरह माइदा में 16 रुकू है। इस पारे का नाम भी ला युहिब्बुल्ला है और यहीं से स्टार्ट होता है। ला युहिब्बुल्ला मतलब नहीं पसंद करता अल्लाह। आयत है एलानिया बुरी बात कहना मासवा इस शख्स के जिस पे जुल्म हुआ हो। ठीक है, यानी सिर्फ जिस बंदे पे मजलूम जो है उसके लिए रुख्सत है कि वो कोई बुरी बात बोल सकता है तकलीफ़ में, प्रॉब्लम में। ये इसी तरह की रुख्सत है जैसे आप देखते हैं, इसमें अमर का सीगा नहीं आपको नज़र आ रहा। जी आप रुख्सत देखते हैं जैसे अल्लाह ताला ने पिछली आयत में 4 निकाह की हुक्म दिया, तो आपको रुख्सत की आयत में कंडीशंस नज़र आती हैं। आगे चलते हैं इस पारे के स्टार्ट में। इसके बाद हमें यहाँ पे नज़र आता है कि यहूदी जो हैं वो हुज़ूर पाक से बहुत से मुतालबा करते थे। जैसे काब बिन अशरफ एक दफ़ा बाकी यहूदियों के साथ आया था, मुतालबा करते हैं तुमसे ए पैगम्बर अहले किताब कि नाजिल करो उन पर कोई किताब आसमान से। कुछ अजब नहीं कि मुतालबा कर चुके ये लोग मूसा से, इससे भी बड़ा। चुनांचे उन्होंने कहा था कि दिखा तुम हमको अल्लाह खुल्लम खुला। सवाल किया उनको बिजली ने उनके जुल्म के सबब, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि तो इससे बड़ी बात कह देगा। कोहे तूर के उस वाक़े का जिक्र है जिस पे ये लोग अपने 70 सरदारों को लेके गए थे और जब अल्लाह ताला की तजल्ली चमकी तो ये सारे मर गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा से दुआ की तो ये ज़िंदा हुए, और उसके बावजूद इन्होंने अल्लाह ताला कहते हैं फिर पूजना शुरू कर दिया उन्होंने बछड़े को। यानी इतने कुछ के बावजूद ये सामरी ने बछड़ा बनाया था सोने का और उसमें से आवाज़ निकलती थी तो उन्होंने उसकी इबादत करनी शुरू कर दी। और नेक्स्ट अल्लाह ताला फरमाते हैं उठाया हमने ऊपर उनके कोहे तूर, यानी अल्लाह ताला ने कोहे तूर का पहाड़ इन पे खड़ा कर दिया था और ये बार बार सर उठा के देखते थे और फिर माफ़ी मांगते थे और अल्लाह ताला ने इनसे अहद लिया था। इसके बावजूद ही उस अहद को तोड़ देते हैं। इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्होंने अपने अहद का इनकार किया और अल्लाह की आयात का इनकार किया और कत्ल किया उन्होंने नबियों को नाहक। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला इनका भी ज़िक्र करते हैं कि इन्होंने हज़रत ईसा बिन मरियम को इन्होंने अपने जहन के हिसाब से उन्हें सूली चढ़ा के मारने की कोशिश की। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं हालांकि नहीं कत्ल किया उन्होंने उसको और ना सूली पर चढ़ाया उसे, बल्कि मामला मुश्तबा कर दिया गया, यानी उनके लिए अल्लाह ताला ने शक डाल दिया। फ़लस्तीन का जो रूमी गवर्नर था पिलातस, ये सारे यहूदी उसके पास गए और उसे कहा कि हमें इजाज़त दी जाए, तो उसने बार बार ये कहा कि एक रास्त पास को मैं कत्ल के ऑर्डर नहीं दे सकता। आखिर ये हुई थी और ये बात इंजील में भी दर्ज है कि उसने एक साफ़ पानी लेके सबके सामने अपने हाथ धोने शुरू कर दिए कि मैं एक रास्त पास के खून से बरी हूँ, मेरा इसमें कोई हासिल नहीं, तुम लोग मेरा कहना नहीं मानते। तो ये इतने उस वक़्त सरकश हो चुके थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है उसका खून हम पे और हमारी औलाद की गर्दन पे। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इनकी सरकशी क्या थी। दोबारा अल्लाह ताला कहते हैं और नहीं कत्ल किया उन्होंने मसीह को यकीनन, बल्कि उठा लिया उसको अल्लाह ने अपनी तरफ। फिर अल्लाह ताला कहते हैं और नहीं कोई अहले किताब में से मगर ज़रूर ईमान लाएगा मसीह पर उसकी मौत से पहले, और क़यामत के दिन होगा मसीह इन पर गवाह। ये दोबारा से आपको एक प्रेडिक्शन नज़र आती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पे आने की, और इस पर एक हदीस भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से ज़मीन पे आएंगे और वो दज्जाल और खंजीर का ख़ात्मा करेंगे और सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए होगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह का, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब और औलाद याकूब और ईसा और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस, हज़रत हारून, हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी वही की तफसीर बयान की हैं। कुरान पाक में याद रहे तकरीबन 25 नबियों का नामों से ज़िक्र है, बाकियों का नाम से ज़िक्र नहीं है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ये रसूल भेजे खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, ताकि ना रहे लोगों के पास अल्लाह के हुजूर कोई हुज्जत रसूलों के आ जाने के बाद कि हम तक पैगाम पहुंचाया नहीं गया। अब हम आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हकीकत यह है कि ईसा बिन मरियम सिर्फ़ अल्लाह के रसूल और उसका कलमा था जो भेजा था मरियम की तरफ, और रूह थी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला कहते हैं पाक है इसकी ज़ात इस ऐब से कि हो उसके कोई औलाद। अल्लाह ताला अपने लिए फरमाते हैं। फिर दोबारा कहते हैं मसीह के लिए कि बात हो अल्लाह का बंदा। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना बंदा कहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको सूरह निसा का एंड नज़र आता है
اس میں وہ فتویٰ ہے جو لوگوں نے آ کے پوچھا تھا کہ کلالہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے. کلالہ ایسے آدمی یا عورت کو کہتے ہیں جس کی نہ والدین زندہ ہو اور نہ اولاد زندہ ہو. تو اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کا وارث کون ہوگا؟ یہ آپ پوری آیت سورہ نساء کی آخری تلاوت کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تفاسیر بھی کہ ان میں کیسے دیا جائے گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اسی سپارہ میں ہمیں سورہ مائدہ نظر آتی ہے. سورہ مائدہ مدنی ہے، 120 ٹوٹل آیات ہیں، اس کے اندر 16 رکوع ہے. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان جو کھانوں سے سجا ہوا ہو. تو اس میں 2 جگہ پہ آپ کو یہ نظر بھی آتا ہے. یہ اس پہ پوری ایک سٹوری جو ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع میں ہی کہ نہ حلال سمجھو شکار کرنے کو جب تم ہو احرام میں، یعنی جب آپ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے لیے شکار منع ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں، اور مت تعاون کرو گناہ میں. ٹھیک ہے جی. اب آگے اس آیت میں مزید آتا ہے حرام کیا گیا تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور کے پکارا گیا ہو اللہ کا نام ان پر، جو مرا ہو گلا گھٹ کے، چوٹ سے، بلندی سے یا سینگ لگنے سے، اور وہ جسے کھایا ہو درندے نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا. اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو آستانے پہ. یہاں لفظ یوز ہوا ہے نصب. نصب اس پتھر کو کہتے تھے جس پہ دیوی دیوتاؤں کے لیے یہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ذبح کرتے تھے یا عبادت کرتے تھے. اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوئے کے تیروں سے. ٹھیک ہے، یعنی جوا کھیلنا اور قسمت معلوم کرنی یہ سب کچھ گناہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہے آج مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، الیوم آج کے دن، اکمل تو مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم اس دین کو، و اتمم تو اور تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، و رضی تو اور پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے، اسلام دینا، اسلام کو ایز اے دین. یہ تیسری آیت ہے 5ویں سورت کی، اور کہا جاتا ہے کہ دس از دا لاسٹ ریولیشن آف دا قرآن. اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. یہ حجت الوداع کے بعد نازل ہوئی ہے 10 ہجری میں، اور موسٹلی لوگ بلیو کرتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں یا اس کے بعد نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا تھا جس کے بعد 10 ہجری میں یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. دس از دا لاسٹ ریولیشن آف دا قرآن. اب ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب کھڑے ہو تم نماز کے لیے تو دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سر کا، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ پورا نماز کا پروسیس ہے، یہ فرائض نماز ہے جن کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. دھو لو اپنے منہ، اور اسی ترتیب سے چلنا ہے، اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، مسح کر لو اپنے سر کا، دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، یہ اسی ترتیب سے رہے گا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ومسحو ورڈ یوز ہوا ہے، مسح کر لو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے فرائض وضو ہیں اور اسی ترتیب سے رہیں گے، منہ، ہاتھ، پھر سر کا مسح اور پاؤں دھونے. اور اگر ہو تم حالت جنابت میں تو نہا دھو کر اچھی طرح پاک ہو جاؤ. اور اگر ہو تم بیمار، یا آگے چلتے جاتے ہیں سائد میں اب تیمم کا بھی آپ حکم دیکھیں گے. پھر نہ میسر ہو تم کو پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. سو مسح کرو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھوں کا. اب آپ نے دیکھا صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے، منہ کا اور ہاتھوں کا مسح. تو یہاں سے آپ کو تیمم اور اس کے جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. یہ 6ٹھی آیت ہے سورہ مائدہ کی. اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے کہ دست اندازی کرے تم پر، تو روک دیے اس نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے. اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے. یہ بنو نذیر قبیلے کا اس میں ذکر ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف گئے تو ایک نیگوسیشن کے لیے، تو انہوں نے زپا کو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھا دیا کہ ہم آپ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں. تو انہوں نے آپس میں سازش کی کہ اوپر سے جا کے ایک پتھر پھینکا جائے اور جہاں پہ حضور اور ان کے صحابہ موجود ہیں ان کے اوپر گر جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس چیز سے ان کو مطلع فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں سے خاموشی سے اٹھ گئے. اور بعد میں یہود کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پلان جو ہے وہ پتہ چل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ایمان والوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیو کر لیا اس چیز کو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا بہت سارا حصہ جو ہے اس کو بگاڑ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو نہیں تھی وہ انہوں نے ڈال لی. پھر اللہ تعالیٰ نصارہ کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں بہت سارے ایڈیشن فرما لیے ہیں. نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ عیسائیوں کے کنسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو جو نعوذ باللہ اللہ سے ملاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کلیئر کرتے ہیں کہ کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، اگر وہ چاہے ہلاک کرنا مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو، اور ان لوگوں کو جو زمین میں ہے، سب کو سب.
یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے تو اس کی قدرت ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا، یہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اس بات کا کہ پیدا کیے اس نے تم میں نبی اور بنایا تم کو بادشاہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے، جب یہ سارے کے سارے ہجرت کر کے مصر سے آ گئے تو وادی سینا میں ان کو ٹھہرنا پڑا، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو یاد کرو، اس کے احسان کو یاد کرو، اور یہ جو تمہارا اپنی زمین ہے نا شام، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب حالت یہ تھی کہ شام کے لوگ بہت طاقتور ہو چکے تھے، اور یہ جب مصر سے نکلے تو اتنے سال کی غلامی نے ان کو کمزور بنا دیا تھا، تو انہوں نے اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دو لوگوں نے ان کو سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، کہا دو مردوں نے انہیں ڈرنے والوں میں سے کہ انعام کیا تھا اللہ نے جن پر کہ داخل ہو جاؤ تم ان پر حملہ کر کے دروازے میں، پھر جب داخل ہوگے تم اس میں تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایمان والے۔ یہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب کا ذکر ہے۔ لیکن اس قوم نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ تو اس سرکشی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی رنجیدہ ہوئے، تو پھر حکم نازل ہوا، ارشاد ہوا کہ اچھا وہ ملک، یہاں پہ ملک شام کا ذکر ہے، حرام قرار کر دے دیا گیا ہے ان پر 40 سال کے لیے، تو یہ زمین میں بھٹکتے رہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ اگلے واقعے میں ذکر کرتے ہیں حابیل اور قابیل کا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جب انہوں نے قربانی دی تو جو حابیل کی قربانی قبول ہوگی تو اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ قبول کرتا ہے اللہ قربانی پرہیزگاروں کی۔ یہاں سے آپ کو کلک ملتا ہے کہ اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو قابیل حسد میں تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب اسے لاش چھپانے کے لیے اور کچھ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کوریدنے لگا زمین کو، تو پھر اسے رستہ دکھایا۔ یہ پہلی قتل تھا، پہلی ڈیتھ تھی جو زمین پہ ہوئی، ان کو پتہ نہیں تھا دفنانے کا سسٹم کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی بھی انسان کی جان جو ناجائز لی جائے گی تو وہ سب انسانوں کا قتل ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اس آیت کی طرف۔ آپ دیکھتے ہیں لکھا ہے صرف یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے یا نکال دیے جائیں ملک سے۔ یہ ڈاکو کے لیے سزا ہے، آپ تفاسیر پڑھ سکتے ہیں اور تفسیر پڑھ کے آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے جو آپ قرآن پاک کی خیر ساری آیتیں اہم ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ۔ یہ لفظ وسیلہ لکھا، تو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے رہو۔ اسی کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک جانے کا وسیلہ جو ہے مرشد کی تلاش ہے۔ اور اگلی آیت کا حصہ کیا ہے؟ اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چور کی سزا ہے، اور چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا۔ یہاں تک کے بعد ہم یہاں پہ رکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا باقی حصہ جو ہے 6 سپارے کا وہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، اب آگے ہم باقی حصہ کور کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔